السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جی یہ ہے اپنے لیے اہداف یعنی مقاصد مقرر کرنا۔ بالکل، گولز جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس جو مواد ہے یہ ایک اردو سمری یا شاید کوئی گفتگو لگتی ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ آخر یہ اہداف اتنے ضروری کیوں ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب اس کے مطابق مقاصد کا تعین زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے، اسے مقصد اور معنیت بخش سکتا ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ صرف کیا کہتے ہیں خوشنما خیالات یا ہوا میں قلعے بنانا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ مواد ایک منظم طریقے کی بات کرتا ہے جس سے کامیابی اور ایک پرمعنی زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر یہ واضح کرتا ہے کہ اصل اہداف اور محض خواہشات میں کیا بنیادی فرق ہے۔ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے جس پر یہ مواد روشنی ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس مواد میں ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ بغیر مقاصد کے جینا وہ ایسا ہے جیسے کسی انجان سفر پر نکل جانا بنا منزل کا پتہ ہوئے۔ بالکل بھٹکنے والی بات ہے۔ جی، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ مقاصد ہی ہمیں سمت اور مقصد کا احساس دلاتے ہیں، بلکہ یہ یہاں تک کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کی ناکامی کی وجہ مواقع کی کمی نہیں بلکہ مقاصد کا نہ ہونا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ایک ہدف کی اصل طاقت کیا ہے پھر؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مواد میں اہداف کو عمل کی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ عمل کی تحریک؟ جی، یعنی وہ قوت جو ہمیں حرکت میں لاتی ہے، عمل پر اکساتی ہے۔ یہ نظریہ اہداف کو براہ راست حوصلہ افزائی سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ یہ سستی اور کاہلی پر قابو پانے اور اپنی زندگی کی باغ توڑ کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں، کنٹرول کا احساس۔ جی، مقصد تعین کرنے کو ایک بنیادی مہارت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی مہارت جو حیرت انگیز طور پر ہماری رسمی تعلیم میں اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے نا کہ زندگی گزارنے کے لیے اتنی اہم چیز اسکولوں میں کیوں نہیں سکھائی جاتی جیسا کہ اس مواد میں اشارہ ملتا ہے۔ خیر، شاید اب سوچا جا رہا ہو اس پر۔ امید ہے۔ خیر، یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کو حقیقی اہداف میں کیسے بدلا جائے۔ جی، اس مواد میں ڈیانا نام کی ایک خاتون کی مثال دی گئی ہے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ یورپ میں رہے۔ یہ خواب ایک قابل حصول ہدف کیسے بنا؟ وہ کون سا کلیدی قدم تھا؟ دیکھیں، ڈیانا کی کہانی میں جو کلیدی نقطہ تھا نا، وہ وقت کی حد مقرر کرنا تھا۔ اس مواد میں ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال ہوا ہے، اہداف ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت خوب ہے۔ جی، جب ڈیانا کے استاد نے اس سے پوچھا کہ یورپ میں کہاں اور کب تک رہنا چاہتی ہوں، تو اس کا جو غیر واضح سا خواب تھا، ہاں، وہ ٹھوس شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ ایک منصوبہ بننے کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں پہلا قدم تھا۔ تو یہ اس تصور سے جا ملتا ہے کہ اہداف کو واضح اور قابل پیمائش بنانا کتنا ضروری ہے، صرف کچھ کرنا کافی نہیں۔ بالکل، اسی لیے یہ مواد اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ مشہور ہونا یا امیر بننا جیسی غیر مبہم خواہشات یہ اہداف نہیں ہیں۔ یہ صرف آرزوئیں ہیں۔ ہاں، یہ صرف آرزوئیں ہیں۔ اہداف کے لیے تفصیلات ضروری ہیں، جیسے ڈیانا کے کیس میں یورپ میں کہاں، وینا، کب تک، ایک مقرر سال تک۔ ٹھیک۔ اس مواد کا نظریہ یہ ہے کہ غیر واضح اہداف ہمارے لاشعور کو اس طرح متحرک نہیں کرتے۔ ہدف جتنا زیادہ مخصوص ہوگا اتنا ہی حقیقی محسوس ہوگا اور اس کی طرف بڑھنے کا دل بھی کرے گا۔ بالکل، اس کی طرف پیشرفت کا امکان بڑھے گا۔ یہ اس ہدف کو ذہن میں مستحکم کرتا ہے۔ اچھا، تو اس سب کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص واقعی میں اپنے اہداف واضح طور پر مقرر کر لے تو اسے حقیقی فوائد کیا ملتے ہیں؟ جی، اس مواد میں کئی فوائد گنوائے گئے ہیں۔ پہلا، جیسا ہم نے ذکر کیا، یہ عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے، یعنی حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، موٹیویشن۔ جی، دوسرا، یہ زندگی کو ایک واضح سمت دیتا ہے اور مانوی مقصد کا شعور بیدار کرتا ہے۔ نا، یہ ضروری ہے۔
جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، ہماری توجہ مرکوز رہتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے زندگی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے جی، اور ہم اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کر پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑے دلچسپ انداز میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ہدف سازی اکتاہٹ کا علاج ہے۔ یہ نقطہ تھوڑا واضح کریں گے؟ ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی نکتہ ہے۔ اس مواد میں اکتاہٹ کو، بوریت کو تمام سماجی بیماریوں سے زیادہ بری سماجی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ اوہ اچھا۔ اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس واضح بڑے اہداف ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اکتاہٹ کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات تو ہے، آپ کے پاس ہمیشہ کرنے کے لیے کچھ ہوگا جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی فوائد سے ہٹ کر یہ مواد ایک مجموعی اثر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ ایک ہدف حاصل کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، ہاں بالکل۔ جو آپ کو مزید بڑے اہداف کی طرف راغب کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، ہر حاصل کیا جانے والا ہدف ہمیں یہ دیکھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے کہ کیا ممکن ہے۔ صحیح، کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ جی، یہ کامیابی اور ایک بھرپور زندگی کی طرف ایک مثبت گردش، مطلب ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ شروع کر دیتا ہے جو زندگی کو زیادہ ثمروار بناتے ہیں۔ یہ فوائد یقیناً دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ صرف نظریاتی باتیں ہیں یا اس مواد میں ان پر عمل کرنے کا کوئی ٹھوس طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ ہم عملی طور پر اپنے اہداف کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف نظریہ نہیں ہے، یہ مواد کافی عملی مشورے بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے بنیادی قدم جو بتایا گیا ہے وہ ہے اپنے اہداف کو لکھ لو۔ لکھنا؟ صرف سوچنا کافی کیوں نہیں؟ انہیں لکھنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس مواد کے مطابق لکھنے کا عمل ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہدف کو ایک غیر واضح خیال سے ایک ٹھوس منصوبے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم عمارتوں، کاروباروں، شادیوں، حتیٰ کہ چھٹیوں کے لیے بھی پلانز بناتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اپنی زندگی کے لیے کیوں نہیں؟ لکھنا گویا اپنے آپ سے ایک عہد کرنے جیسا ہے۔ کمٹمنٹ۔ جی، اس کے بعد جیسا کہ ڈیانا کی کہانی سے واضح ہوتا ہے، اہداف کو مخصوص یعنی اسپیسیفک اور قابل پیمائش میجربل بنانا ضروری ہے۔ اور ان کے حصول کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے حصول کی مدت لکھو، ڈیڈ لائن۔ بالکل، ڈیڈ لائن بہت ضروری ہے۔ پھر اگلا قدم ہے بڑے اہداف کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں تقسیم کرنا۔ چھوٹے سٹیپس میں۔ جی، یہ مواد سوال اٹھاتا ہے کہ تمہیں اپنے بڑے اہداف حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل بڑے ہدف کو کم خوفناک اور زیادہ قابل حصول بنا دیتا ہے۔ چھوٹے قدم اٹھانا آسان لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پھر آہستہ آہستہ منزل قریب لگتی ہے۔ جی، اس کے علاوہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور ضروری علم یا مدد کی نشاندہی کرنا بھی اہم ہے۔ اچھا، پہلے سے سوچ لینا کہ کیا مشکل آ سکتی ہیں۔ بالکل، جیسا کہ اس مواد میں پوچھا گیا ہے، تمہیں کون سی رکاوٹوں پر غلبہ پانا ہوگا، تمہیں کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں کس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب منصوبہ بندی کا حصہ ہیں تاکہ آپ پہلے سے تیار ہوں۔ یہ تو بہت پریکٹیکل ایڈوائس ہے۔ ایک اور اہم عملی نقطہ جو اس مواد میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے اہداف کو مختلف شعبوں میں تقسیم کرنا، مثلا ذاتی نشوما، کریئر، مالیات، صحت، سفر وغیرہ، تاکہ زندگی میں توازن برقرار رہے۔ بیلنس، صحیح۔ یہ نہیں کہ صرف کریئر کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ بالکل۔ اس طرح ہم زندگی کے کسی ایک پہلو پر حد سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور کیا ان مقرر کردہ اہداف کا باقاعدگی سے جائزہ لینا بھی ضروری ہے؟ ریویو کرنا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم تاکید ہے۔ مواد تجویز کرتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، ہفتے میں؟ جی، اور سال میں بھی ایک بار اپنے اہداف کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں وہی تصویر بناتے ہیں۔ مطلب فوکس رہتا ہے۔ جی، باقاعدہ جائزہ اہداف کو ذہن میں تازہ رکھتا ہے، توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر حالات یا ترجیحات بدل جائیں تو ان میں ضروری ترمیم کی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ تو لگتا ہے ایک پورا سسٹم ہے۔ اچھا، اس مواد کا مصنف خود بھی اس عمل پر پختہ یقین رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اپنا 20 سالہ تجربہ بیان کرتا ہے۔ اس نے تقریباً 30 سال کی عمر میں اہداف مقرر کرنا شروع کیے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس عمل نے اس کی زندگی کو اس کے تصور سے بھی زیادہ مالا مال کر دیا۔
وہ 50 کی دہائی میں بھی مسلسل اہداف حاصل کر رہا ہے اور نئے اہداف بناتا رہتا ہے۔ یہ ذاتی گواہی جو ہے نا، یہ اس عمل کے طویل المدت اثرات کو تقویت دیتی ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی فوری نسخہ نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر جاری رہنے والی ایک مشق ہے۔ مصنف اسے نہایت پر اثر تجربہ قرار دیتا ہے، جو اس کی زندگی میں ایک مسلسل بہتری کا باعث بنا ہے۔ وہ تو یہاں تک تجویز کرتا ہے کہ ہدف سازی کو اسکولوں اور کالجوں میں ایک لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ کافی بڑی بات ہے۔ جی، یہ مطالبہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مصنف اس مہارت کو ایک بھرپور اور بامقصد زندگی کے لیے کتنا بنیادی سمجھتا ہے۔ واقعی۔ اس کا خیال ہے کہ یہ وہ بنیادی علم ہے جو اکثر ہمارے تعلیمی نظام میں فراموش کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد ایک مضبوط دلیل پیش کرتا ہے کہ انسان پہلے یہ واضح کرے کہ وہ چاہتا کیا ہے، جی، کلیئرٹی، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک نقشہ تیار کرے اور اس پر عمل شروع کرے۔ یہ غیر فعال خواہشات سے فعال کامیابی کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ بنیادی پیغام ذمہ داری قبول کرنے اور اپنی زندگی کی سمت خود تعین کرنے کا ہے۔ اس مواد کے ایک اختتامی حصے میں ڈینس ویٹلی کا ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے جو اس سارے پیغام کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں، حقیقت انگیز خواہش کی کوئی چیز کسی ایسے شخص کا راستہ نہیں روک سکتی جو مثبت رجحان کا مالک ہو اور جس کا ہدف اس کی نگاہوں میں واضح ہو۔ واہ! یہ واضح مقاصد سے تقویت پانے والے عزم کی طاقت کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ مقصد مقرر کرنا صرف خواہش کرنا نہیں، بلکہ ایک روڈ میپ بنانا ہے اور اس پر چلنا ہے، اور پھر اس پر قدم اٹھانا ہے۔ اور جیسا کہ اس مواد میں بار بار زور دیا گیا ہے، یہ سفر ہی ہے جو زندگی کو دلچسپ، بامقصد اور بالآخر زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جا رہے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی، دیکھیں، یہ مواد اہداف کے تعین اور حصول پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی بڑا، طویل عرصے سے مطلوب ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ پوسٹ اچیومنٹ بلوز جسے کہتے ہیں شاید۔ ہاں، یا پھر اس وقت رفتار کیسے برقرار رکھی جاتی ہے یا مقصد کی تشکیل نو کیسے کی جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس مواد سے ابھرتا ہے اور مزید سوچ وچار کی دعوت دیتا ہے۔ واقعی اس پہ سوچنا چاہیے۔ اگلا ہدف کیا ہو یا اسی کامیابی کو کیسے مینٹین کیا جائے، اہم نقطہ ہے۔